السلام علیکم۔ ایک لڑکا ایک ذمہ دار کے پاس کام کرتا تھا، بہت شریف، بہت ایماندار، بہت محنتی، اور جب سارا دن اس ذمہ دار کے پاس کام کر کے گھر آتا تو اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کرتا، ہانڈیاں خود بناتا، روٹیاں خود بناتا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس نے 4 روٹیاں بنائی اور اس میں سے ایک روٹی غائب ہو گئی۔ اگلے دن پھر بنائی، پھر ایک روٹی غائب، اگلے دن پھر بنائی، پھر ایک روٹی غائب۔ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا کہ میں 4 روٹیاں بناتا ہوں، ان میں سے ایک چلی جاتی ہے اور میری بھوک جو ہے نا مجھے زیادہ لگتی ہے، میں پھر بھوکا رہ جاتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ آج میں دھیان رکھوں گا کہ یہ میری ایک روٹی کون لے کے جاتا ہے۔ اس نے 4 روٹیاں بنائی اور ایک سائڈ پہ رکھ دی اور دیکھنا شروع کر دیا کہ میری ایک روٹی جاتی کہاں ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک چوہا آیا اور اس نے ایک روٹی پکڑی اور چلتا بنا۔ اس لڑکے نے آواز دی کہ چوہے بات سنو، میں پہلے ہی بڑی مصیبت میں ہوں، بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا ہوں، نہ میرا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، اکیلا ہوں، اور میرا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور تم میری ایک روٹی چرا کے لے جاتے ہو، اور میں جس مصیبت میں، جس پریشانی میں ہوں، تم اس مصیبت اور پریشانی کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ چوہا کہنے لگا کہ اگر تم بہت پریشان ہو اور بڑے مصیبت میں ہو تو ایک بزرگ ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، شاید تمہاری پریشانی کا حل وہ تمہیں بتا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتا دو۔ چوہے نے سارا راستہ سمجھا دیا اور وہ لڑکا صبح اپنے ذمہ دار کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دن کی چھٹی چاہیے، میں کسی بزرگ سے اپنا سوال پوچھنا ہے تو میں اس کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ سفر پہ نکل پڑا اور چلتے چلتے رات ہو گئی۔ ایک بڑھیا سے درخواست کی کہ میں رات رہنا ہے، صبح چلا جاؤں گا، میں مسافر ہوں۔ اس بڑھی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، صبح چلے جانا۔ صبح ہوئی، ناشتہ کیا، وہ جانے لگا تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ماں جی میں بہت پریشان ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، کھانے پینے کا بہت مسئلہ ہے، تو میں کسی بزرگ سے اپنے اس مصیبت کا حل جاننے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا اگر جا رہے ہو تو میرا بھی ایک سوال ہے کہ میری یہ بیٹی ہے، یہ بولتی نہیں، تو ان سے پوچھنا یہ کب بولے گی۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ ضرور پوچھ کے آؤں گا۔ آگے گئے، چلتے چلتے ایک بہت بڑا پہاڑ آ گیا۔ اس پہاڑ کو سر کر کے آگے جانا تھا، تو وہ پریشان ہو گیا کہ اس پہاڑ کے اوپر سے میں کیسے چڑھوں گا، دوسری طرف میں کیسے جاؤں۔ اوپر دیکھتا ہے تو ایک اور آدمی وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ لڑکا آواز دیتا ہے کہ بھائی جان میں نے یہ پہاڑ کو پار کرنا ہے، کیا مجھے اس کو پار کروا دیں گے؟ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے چھڑی گھمائی اور اس لڑکے کو پہاڑ کے اوپر لے آیا۔ کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں ایک بزرگ ہیں، میں بہت مصیبت میں ہوں، کھانے پینے کا بڑا مسئلہ ہے، تو میں ان سے کچھ میرے سوال ہیں وہ پوچھنے جا رہا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میرا بھی ایک سوال ہے، ضرور پوچھنا، میں کافی عرصے سے یہاں عبادت کر رہا ہوں، ان سے پوچھنا کہ کیا مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس لڑکے نے اس آدمی کے ساتھ وعدہ کر لیا اور اس نے چھڑی گھمائی اور اس کو پہاڑ پار کروا دیا۔ چلتے چلتے آگے ایک دریا آ گیا اور پریشان ہو گیا کہ میں اس دریا سے کیسے پار کر کے اس کو جاؤں گا۔ سوچنے لگا تو اچانک سے ایک بہت بڑا کچھوا آ گیا اور لڑکا کہنے لگا کچھوا میری بات سنو، میں نے یہ دریا پار کرنا ہے، کیا تمہیں یہ میرا کام کر دو گے، مجھے دریا پار کروا دو گے؟ تو وہ کہنے لگا بالکل بالکل، بھاگ کے میرے اوپر آ جاؤ، میں تمہیں پار کروا دیتا ہوں۔ وہ لڑکا بھاگ کر کچھوے کے اوپر بیٹھ گیا۔ کچھوا پوچھنے لگا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں ایک بزرگ کے پاس جا رہا ہوں، میں بڑی مصیبت میں ہوں، کھانے پینے کا بہت مسئلہ ہے، میں ان سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ اس کا کیا حل ہے۔ تو وہ کچھوا کہنے لگا کہ میرا بھی ایک سوال ہے کہ ضرور پوچھنا ان سے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں 200 سال سے اس تالاب کے اس دریا کے اندر ہوں، لیکن اب میرا دل کرتا ہے کہ میں ڈریگن بن جاؤں، بتاؤ کہ میں ڈریگن کیسے بن سکتا ہوں، یہ ان سے ضرور پوچھ کے آنا۔ اس نے اس کچھوے کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں یہ ضرور پوچھ کے آؤں گا، اور منزل کی طرف چل نکلا۔ کچھ چلنے کے بعد وہ اپنی منزل پہ پہنچا اور سامنے بزرگوں کو پایا
تو کہنے لگے بزرگوں میں بڑی مشکل سے بڑی محنت کر کے آپ تک پہنچا ہوں، میرے کچھ سوال ہیں ان کا جواب دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تمہیں صرف 3 سوال پوچھنے کی اجازت ہے، اس کے بعد تمہیں کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ وہ لڑکا پریشان ہو گیا کہ 3 لوگ تو وہ ہیں جن کے 3 سوال ہیں، اور ایک میرا اپنا سوال ہے جس کے لیے تو میں یہاں پہ آیا ہوں، اب میں کروں کیا؟ اگر میں اس بڑھیا کا نہیں پوچھتا تو بڑی کام خراب ہو جائے گا، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اگر وہ اس پہاڑ والے آدمی کا نہیں پوچھتا تو پھر بھی کام خراب ہو جائے گا۔ میں نے دریا دوبارہ پار کر کے جانا ہے، اگر میں نے کچھوے کا نہیں پوچھا تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ میرا تو پھر کھانے پینے کے مسئلہ ہے، وہ پہلے بھی ایسے ہی چل رہا تھا، دفعہ کرتے میں اپنا پوچھتا ہی نہیں، پھر بھی چلتا ہی رہے گا۔ اس نے کہا بابا جی کہ میں ایک بڑھیا نے میرے سے سوال کیا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ اس کی بیٹی بولتی نہیں ہے، وہ کب بولے گی؟ تو بابا جی نے کہا کہ اس بڑھیا کو کہنا کہ اس کی شادی کر دو، یہ بولنے لگ جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ بابا جی ایک آدمی پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ بابا جی نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اس کو بولنا ہے اس چھڑی کو ختم کر دے، پھینک دے، اس کو جنت مل جائے گی۔ اور بابا جی کچھوا کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈریگن بننا ہے، تو بابا جی نے کہا کہ اس سے کہنا کہ اپنے اوپر کی وہ جو چھتری سی اس کے اوپر جو کھال بنی ہوتی ہے سیفٹی کے لیے، اس کو اتار دے تو وہ ڈریگن بن جائے گا۔ وہ واپس آیا تو کچھوا ملا، کچھوے نے پوچھا کہ میرا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کیا تھا۔ بابا جی نے کہا ہے کہ تم اپنے اوپر کی یہ والی تشتری جو ہے تمہاری یہ سیفٹی ہے، یہ اس کو اتار دو گے تو تم ڈریگن بن جاؤ گے۔ کچھوے نے اپنی اس کھال کو اتار پھینکا تو اس کے اندر سے ہیرے موتی نکلے، تو اس کچھوے نے کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے، اس کو تم لے جاؤ۔ اس نے اس کو پار کروایا اور وہ ہیرے موتی لے کے آ رہا تھا اور اس پہاڑ کے پاس پہنچا تو وہ آدمی بھی مل گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا سوال پوچھا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے پوچھا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ چھڑی پھینک دو تو تمہیں جنت ضرور مل جائے گی، کیونکہ یہ جادوئی چھڑی ہے اور تم جادو کے طاقت کے بل پہ جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ چھڑی تم لے لو۔ وہ چھڑی اس لڑکے کو مل گئی اور واپس اس بڑھیا کے پاس آیا تو کہنے لگا ماں جی دروازہ کھولے، میں آ گیا ہوں۔ اس بڑھیا نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ بیٹا میرا سوال پوچھا تھا؟ تو وہ کہنے لگا بابا جی نے کہا ہے کہ اس کی شادی کر دو تو یہ بولنے لگ جائے گی۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا تم سے اچھا رشتہ پھر اور کہاں ملے گا، تم ہی اسے نکاح کر لو، تم ہی شادی کر لو، میرے سے اوپر سے یہ سارا جو نا بوجھ اتر جائے گا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایمانداری سے محنت سے کام کرتے ہیں پھر اللہ بھی چھپڑ پھاڑ کر اسی طرح دیتا ہے۔ دولت بھی مل گئی، بیوی بھی مل گئی اور چھڑی وہ طاقت بھی مل گئی۔